سے کہے گا، قاری قرآن سے کہے گا، جامع قرآن سے کہے گا، عامل قرآن سے کہے گا، کیا کہے گا؟ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، اللہ کہے گا کیا میں تجھے وہ تعلیم نہیں دے دی تھی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کر دی تھی، یعنی قرآن کی تعلیم تجھے دی تھی؟ وہ کہے گا، کیا کہتا ہے؟ قال بلا یا رب، اے اللہ جی ہاں، اے اللہ جی ہاں۔ فرمایا فماذا عملت فیہا، اے بندے قاری صاحب تو نے کیا عمل کیا ہے؟ فرمایا قال کنت اقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ میں اس کو رات کے اندر بھی پڑھتا تھا۔ فرمایا میں اس کو رات قرآن کے ذریعے دن کو بھی تیری عبادت کرتا تھا، رات کو بھی کرتا تھا۔ فیقول اللہ لہ کذبت، اے قاری تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا وتقول له الملائکہ، اللہ فرشتوں کو کہے گا کذبت، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ویقول اللہ بل اردت ان یقال، اللہ پھر جواب دے گا تو یہ ارادہ رکھتا تھا تیرا کہا جائے ان فلانا قاری فقد قیل ذاک، فرمایا تجھے تو یہ چاہنا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے گا، وہ تو تیرے لیے ہو گیا۔ فرمایا اب کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث سنیے، فرمایا پھر مال والے کے پاس اللہ آئے گا۔ اچھا قاری کا تو مواخذہ ہوا، اس کا تو اللہ نے دکھاوا اور وہ ریاکاری، وہ اللہ نے اس کا کوئی اعمال محفوظ نہیں کیا۔ دوسرا مال والا آئے گا، سخاوت والا آئے گا، پھر سخاوت والے کے پاس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے سخی تجھے میں نے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ سخی کہے گا مجھے مال دیا تھا، میں نے تو وہ سخاوت کر دیا تھا، میں تو بڑا سخی تھا، تیرے بندوں کی بڑی خیر رکھتا تھا، تیرے بندوں کا بڑا ترس رکھتا تھا، بڑی میں سخاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتوں کو کہے گا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں تیرا ارادہ کیا تھا۔ اب میں حدیث کے الفاظ اس لیے نہیں دہرا رہا تاکہ دنیا کے اندر بات یاد ہو جائے، تاکہ بات چھوٹی ہو جائے اور ہمارے پاس ہماری پیارے محبوب کا فرمان پہنچ جائے۔ فرمایا بات یہ ہے، اللہ فرمائے گا تاکہ تو دنیا کے اندر سخی ہو جائے، اپنی سخاوت کے اعلان کے لیے، اپنی سخاوت کے اظہار کے لیے، اپنی سخاوت کے دکھانے کے لیے تو کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آئے گا شہید کے پاس، یہ پہلے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، یاد رکھنا۔ پھر اللہ شہید کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے شہید تو دنیا کے اندر یہ اس لیے آیا تھا، تجھے تو مجاہد بنایا گیا۔ فرمایا کہا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں اللہ تیری رضا کے لیے آیا اور میں یہ چاہتا تھا تاکہ میں دنیا کے اندر تیرے لیے تیری شہادت لے کر آؤں۔ فرمایا بالذی یؤتی بالذی قتل فی سبیل اللہ ویقول اللہ لہ، فرمایا فی ماذا قتلت فیقول امرت بالجہاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت، کہتا ہے اللہ مجھے جہاد کا حکم دیا گیا تھا، جو تیرے رستے میں جہاد کرنا ہے، میں نے جہاد کیا اور میں شہید ہو گیا۔ فرمایا کذبتا، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو کذاب ہے، کذبتا تو نے جھوٹ بولا۔ آج بھی عربی جاننے والے وہاں جو سعودیہ دبئی عرب ممالک میں رہتے ہیں ان کو علم ہے کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ جھوٹا انسان کو اللہ بھی اس سخی کو کہے گا، اس شہید کو کہے گا کہ تو اس لیے شہید ہوا تھا تاکہ دنیا کے اندر تیری شہادت کے چرچے۔ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم رئاء
الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پروردگار عالم داتا دستگیر پالنہار پروردگار غوث اعظم غریب نواز اللہ رب العالمین احکم الحاکمین واسطے تمام کی تمام تعریفات بزرگیاں بڑائیاں خاص درود اور سلام ہو پیارے محبوب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مختصر کے اس وقت میں اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین کی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے چند ایک باتیں عبادات کے متعلق اور اس بندگی کا اللہ رب العالمین کے اخلاص کے متعلق ریاکاری دکھاوا اور انسان کی مود و نمائش اس بات کے بارے میں چند ایک احادیث اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ سننے سنانے بیان کرنے سمجھنے سمجھانے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔
مالک کائنات، خالق ارض و سما، داتا دستگیر، پالنخار پروردگار، غوث اعظم غریب نواز، اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک احادیث پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد قرآنی آیات پیش کروں گا۔ پیارے محبوب کے فرامین ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زبان فرمان رسول ہے۔ فرمایا اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ الرِّيَاءَ يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ پیارے محبوب کی صحیح الجامع کے اندر روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا محمود بن لبید بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، شرک الاصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ وہ شرک اصغر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن رب العالمین فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ اذا جزى الناس بأعمالهم، فرمایا ان لوگوں کے پاس جاؤ، اللہ ریاکاروں دکھلاوا کرنے والوں کو فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، جن کو دکھانے اور جن کو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے دنیا میں آرائش اور خوبصورت اعمال کرتے تھے۔ فرمایا هل تجدون عندهم جزاء، فرمایا کیا تم دیکھو کیا تم ان کے پاس کسی قسم کا کوئی صلہ یا بدلہ یا کوئی ثواب یا اجر پا سکتے ہو، پاتے ہو کہ نہیں؟ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، جن کے لیے دکھلاوا کرتے تھے، جن کے لیے عبادتیں کرتے تھے، ان کے پاس کوئی آپ اجر پاتے ہیں، صلہ پاتے ہیں کہ نہیں؟ پیارے محبوب کی اس حدیث سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اگر اللہ کی حقیقی بندگی چھوڑ کر، مالک کی حقیقی عبادت کو چھوڑ کر، ایک اللہ کی حقیقی ریاضت اور اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر، فرمایا بندوں کے لیے اگر ان کے دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو فرمائے گا کہ دکھاؤ تم جن کو تم دکھاتے تھے ان سے کوئی آپ کو رزلٹ یا نتیجہ یا کوئی اجر یا کوئی آپ کے لیے جنت یا کوئی باغات یا انعامات یا کوئی تحفے یا تحائف یا کوئی تمغے آپ نے پائے کہ نہیں؟ پیارے محبوب نے ریاکاری کی سنگینی اور تباہکاریاں بتلائی ہیں۔ دنیا والوں، دنیا کے اندر رہنے والوں، دنیا کے اندر عبادت کرنے والوں، دنیا کے اندر کھانے پینے والوں، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اگر کوئی قدم ثواب کے ارادے سے اٹھایا کرو تو اس مالک کے لیے اٹھایا کریں، نہ کہ دنیا کو دکھلانے کے لیے۔ پیارے محبوب کی اور حدیث سناتا ہوں، بس بات ان حدیث میں چلی جائے تو بات پوری ہو جا سکتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں
کچھ ایسی آیات بھی ہیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ایسی باتیں بھی ہیں، ایسے واقعات بھی ہیں۔ اللہ کا قرآن آتا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ آج ایسا وقت ہے ہر بندہ بن ٹھن کے رہنے لگا ہے، نمود و نمائش کا شوق ہے، پھوت کا شوق ہے۔ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی شہرت آ جائے، یہ چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی دنیا والوں کے لیے اچھی اور ایک نئی اور وکری چیز سامنے آ جائے، کہ جس میں نکھار پیدا ہو جائے، میرا نام پیدا ہو جائے، میرا دنیا میں چرچا عام ہو جائے، میری دنیا میں تعریفات ہو جائیں، میری دنیا میں قصیدے پڑھے جائیں، میرے لیے دنیا میں بڑے بڑے دنیا والے میرے شریفوں کے پل باندھنے لگ جائیں۔ اللہ کا قرآن سنو، اللہ کے نبی کا فرمان سنو۔ وہ دنیا کے اندر ایسی ارادے اور نیت رکھنے والے اللہ کے ہاں کیا آپ کا انعام ہوگا؟ رب کے ہاں پہنچو گے، آپ کا خزانہ خالی ہوگا، آپ کا جو بکس ہوگا مال کا خالی ہوگا، آپ کا جو اللہ کے ہاں کوئی وہ آپ کا جو رزلٹ اور رزلٹ نامہ ہوگا، وہ نتیجہ آپ کا کوئی معنی خیز نہیں ہوگا۔ مالک بھی کہے گا، حدیث بھی کہتی ہے کہ ان سے جا کے پوچھ جن کو دکھلانے کے لیے تو عمل کرتا تھا، ان سے صلہ جا کے مانگ۔ تو پھر بندہ کیا اللہ کے لیے عمل کرتا تھا یا اللہ کے بندوں کے لیے عمل کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کہتا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور حدیث آتی ہے، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، فرمایا رب العالمین کے محبوب نے ایسے لوگ جو ریاکاری کرنے والے ہیں، وہ ایک بھوکے بھیڑیے کے اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، ایک بھوک اور پیاس کی شدت رکھنے والا بھیڑیا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں جو ریاکاری کرنے والے ہیں۔ سنیے پیارے محبوب کی زبان سے، پیارے محبوب کی زبان مبارک سے کیا فرمایا، ماذبان جائعان ارسلا فی غنم فافسد لغا۔ فرمایا ایسے دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بھیڑ بکری کے فرمایا ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جاتے ہیں، من حرص المرء علی المال والصرف والشرف لدینہ، فرمایا جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، مال کے اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان آدمی کے مال و جا کی حرص
اس کے دین کو پہنچا سکتی ہے۔ فرمایا جو دین کی وجہ سے، اس کی جاہ و جلال اور دکھاوے کی وجہ سے، اس کے مال کی طمع لالچ کی وجہ سے، اور شان اور شوکت اور عہدہ اور جا بنانے، جا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑی عظمت دکھانا، بڑی مقام دکھانا، بڑی شان دکھانا، بڑا عہدہ دکھانا، بڑی سرمایہ دکھانا، بڑی عزت دکھانا۔ فرمایا عزت دکھانے اور مال بنانے سے، فرمایا وہ دو بھیڑیے جو بکریوں میں ریوڑ میں چلے جاتے ہیں اور بکریوں کی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو مار مار کے کھاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو جاہ و جلال چاہتا ہے وہ اپنے دین کو اس سے کہیں زیادہ نقصان دے سکتا ہے، ان دو بھیڑیوں سے بھی زیادہ۔ وہ تو مال کو، جانور کو کھائیں گے، بکری کو کھائیں گے، لیکن یہ ایسا جانور ہے، یہ ایسا ریاکار ہے، ایسا سیاکار ہے، ایسا دکھلاوا کرنے والا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بندگی کرنے والا ہے، جو اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو اللہ سے دھوکہ کرتے ہوئے دین کو کھانے لگ جاتا ہے، بندوں کو دکھلانے کے لیے، جاہ و جلال بنانے کے لیے اللہ کے دین کو چبانے اور کھانے لگ جاتا ہے۔ وہ تو ریوڑ میں بھیڑیے بکریاں کھائیں، لیکن یہ اللہ کے قرآن کی، دین کی، نبی کے فرمان کی، حدیث کی پابندی کرنے سے عاجز نہیں، عاجز ہو کر فرمایا اس طرح کرتا ہے، لوگوں کو دکھلاتا ہے جاہ و جلال بنانے کے لیے۔ فرمایا یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ہم دیکھیں کتنی انفرادی اور اجتماعی طور پر امت کی تباہی ہے، اختلاف اور انتشار ہے، دینی مرکز و جماعت میں لوٹ کسوٹ، اور اسی ریاکاری کے سبب دیکھیں جو شخص دینی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جاہ و جلال، مالی منفعت کے لیے انجام دیے جانے کے سبب مسلمان تباہی و بربادی کے دانے پر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے علم میں آج کوئی ایسا ذہن میں نہیں ہے کہ جو اللہ کے قرآن اور دین کی برتری کے لیے، بلکہ ہر شخص، ہر تنظیم، ہر گروہ، ہر بندہ، ہر شخصیت وہ ایک اپنے آپ کی برتری کے لیے، اپنے جاہ و جلال کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اپنے وقار کو، اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے محبوب نے فرمایا ہے، فرمایا دو بھیڑیے تو بکریوں کا نقصان کریں گے، لیکن جو جاہ و جلال بنانا چاہتا ہے، جو دکھلاوا کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے دین کا کباڑہ کرے گا۔ اب حدیث کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگلی حدیث پیش کرتا ہوں۔ ریاکاری کے ذریعہ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں اعمال کی بربادی ہو جاتی ہے، اعمال کی تباہی ہو جاتی ہے، ریاکاری کے ذریعہ اعمال کی تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ جس میں فرمان زبان مبارک تو، الفاظ مبارک تو پیارے محبوب کے ہوں، لیکن آرڈر کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، لیکن احادیث اور قرآن دونوں وحی ہے۔ حدیث قدسی میں جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب
پیغمبر اللہ کا حوالہ دے دیں وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے کہ مالک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں انا اغنی الشرکاء عن الشرک فرمایا میں مشرکوں کے شرک سے جو سانجی بناتے ہیں ان کے شرک سے بے نیاز ہوں اچھا من عمل عملا اللہ فرماتا ہے جس نے ایسا عمل کیا ایسا کام کیا فرمایا عمل عملا اشرک فیہ معی غیری میرے ساتھ فرمایا میرے ساتھ دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیا فرمایا ترکتہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا اللہ تعالی اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے اس کا عمل بھی نہیں دیکھتا اللہ کے چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاکار بندے کا اللہ دکھاوا نہیں دیکھتا ریاکار بندے کا اللہ عمل نہیں سیو رکھتا اللہ عمل نہیں وہ اعمال نامے میں لکھتا ریاکار بندے کا اللہ تعالیٰ انعام نہیں تیار کرتا ریاکار بندے کو اللہ تعالیٰ کے گا آخرت میں رسوائی ہوگی آگے چلتے گئے حدیث تو بہت ہی ہے لیکن بات پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے پیارے محبوب فرماتے ہیں دوسری حدیث میں ابو سعد بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جمع اللہ یوم القیامہ اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ نادا مناد کہ جب اللہ تعالی قیامت کے دن جس قیامت کے دن کا کوئی شک نہیں ہے لا ریب و بے عیب دن ہے ایک آواز دینے والا آواز دے گا آواز دینے والے کیا بول رہا ہے من کانا فرمایا اشرک فی عمل عاملہ للہ احد کہ جو بندہ ایسا عمل کرتا ہے اس میں شرک کرتا ہے کسی اور کے لیے عمل تو دکھاتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں لیکن وہ کیا کرتا ہے فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وہ عمل تو کرتا ہے دکھاوا تو کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن وہ جب عمل کرتا ہے اس کی طلب یا حسرت رہتی ہے کہ یہ میں طلب رکھتا ہوں اس کا اجر مجھے اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے مل جائے اللہ کے علاوہ اچھا مخلوق کا کیا اجر حدیث جو کہہ رہی ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں عمل کرتا ہے بات میری کرتا ہے نماز کے لیے آتا ہے ظاہری ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ تو آیا ہے اللہ کے لیے نماز پڑھنے آیا ہے تلاوت کرنے آیا ہے روزہ رکھتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے اچھا کس کے لیے آیا ہے فرمایا مالک فرماتے ہیں پیارے محبوب کا فرمان ہے فَلْيَطْلُبُ فرمایا اس کے دل میں طلب یا تلاش ہوتی ہے من عندی غیر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے اجر لینے کیا اجر ہے کہ مخلوق کا اجر کیا مراد ہے کہ مخلوق میری اچھائی بیان کرے گی بڑا نمازی تھا بڑی لمبی نمازیں کرتا تھا بڑی تلاوتیں کرتا تھا بڑے سجدے کرتا تھا بڑے بڑے رکوع کرتا تھا بڑی بڑی واعظ و نصیحت کرتا تھا بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا بڑے بڑے اعمال کرتا تھا بڑی بڑی سخاوتیں کرتا تھا بڑے بڑے مال خیرات کرتا تھا بڑے بڑے یہ فرمایا فَلْيَطْلُبْ مِنْ عِنْدِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابُهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اور
فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فرمایا اللہ اس شریکوں کے، فرمایا شرک سے اللہ رحمان بے نیاز ہے۔ اگر یہ شرک کرتا تھا، ریاکار ہے تو شرک کرتا ہے، یہی شرک ہے نا۔ اصل شرک کو شرک کیوں بولتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے لیے عبادت کرنی تھی، اس عبادت میں انسان اللہ کی مخلوق کو شریک کر لیتا ہے۔ شرک کو شرک اس لیے کہتے ہیں، جو کام رزق دینا، مال دینا، دولت دینا، انبار لگانا، نظام چلانا، دنیا کائنات چلانا، وہ تو اللہ خالق کا کام تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اندھے نے، اس انسان نے، اس حیوان نے، نافرمان نے اللہ تعالیٰ کے اس ایسا انسان جس کا دل اب کالا سیاہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ اب اندھا ہو گیا ہے، اب دوسروں کے گھروں پر، دوسروں کی در پر ٹکرے مارنے لگا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مالک تو میں تھا، خالق تو میں تھا، اس کا داتا تو میں تھا، اس کا دستگیر تو میں تھا، اس کا پالن خار تو میں تھا، اس کو دینے والا تو میں تھا، اس کی روزی دینے والا، اس کی مال و دولت دینے والا، اس کی اولاد دینے والا، اس کی کاروبار میں برکت دینے والا وہ تو میں تھا، اس کی دنیا جہان میں، فرمایا جہاں جہاں چلتا تھا یہ میرے ساتھ اس کا رابطہ ہونا چاہیے تھا، ہوا کیا ہے؟ اب یہ دل میں تڑپ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے کہ میں عمل کروں، میں جنازہ پڑھوں تو دکھانے کے لیے، میں عید پڑھوں تو سوٹ دکھانے کے لیے، جنازہ پڑھوں تو کسی کو اس کے اولاد کو راضی کرنے کے لیے کہ میں بھی تیرے ابا کے جنازہ میں آیا اور میں دنیا کے اندر اس لیے آیا۔ یہ کہتا ہے جمعہ پڑھوں تو مجھے بھی لوگ کہیں یار بڑا تقوی والا، بڑے پرہیزگار انسان ہے، جمعہ کی نماز پہ بر وقت بھی آتا ہے، یا آیا تو ہے بڑے یار نمازی ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا یہی بات ہے، تو کیا بنے گا؟ عبادت غیر کی، عبادت غیر کی کب ہو بھلا اللہ کے ہوتے، گداہوں سے بھی کیا مانگے، گداہوں سے بھی کیا مانگے، حقیقی شاہ کے ہوتے۔ تعجب ہے ان مسلمانوں پر جو ہے غیر اللہ کے، جو ہے غیر کے طالب، غیر کے طالب کیچڑ چاٹتے پھرتے ہیں، شیریں چاہ کے ہوتے۔ ایک اللہ کے ہوتے ہوئے اس کی مخلوق کو دکھاتے رہتے ہیں، ریاکاری کرتے رہتے ہیں، دکھاوا کرتے رہتے ہیں۔ آگے میں بات کرتا ہوں، وقت بڑا تیزی سے جاری ہے، چل رہا ہے بڑی تیزی سے، میں بات کتنی بیان کروں، بس باتیں بیان کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ حدیث رہتی ہے، احادیث رہتی ہے، قرآن کی آیات رہتی ہے، بات کرنا تو جتنی بندہ بات رات بیت جائے، حیات بیت جائے، پر اس موضوع پر بہت ہی وسیع بات ہو سکتی ہے، اتنی زیادہ بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے بندے جتنی بدلائے کو علم ہو جائے اس پر عمل کرنا ہو جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں جتنی علم ہو جائے اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ آگے میں سنانے والا ہوں کس طرح مالک نے قیامت کے دن تیرے سے پوچھنا ہے۔ اللہ کے لیے کیا عمل چھوڑا ہے، اس کی تیاری کیا کی ہے؟ بس حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے
سبحان اللہ. ریاکاری ایک اور حدیث میں ہے، دکھاوا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ کس طرح ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے پاس آتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن مسجد نبوی یا مدینہ کے کسی مقام پر صحابہ کے کٹ کے اندر، جمع کے اندر، گروہ کے اندر صحابہ کی جماعت کے پاس آئے تو پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں تذکرہ خیر اور دجال کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ کس بات کی خبر؟ بما ہوا خوف علیکم عندی من المسیح الدجال، دجال کی. فرمایا مسیح دجال سے بھی زیادہ جس بات کا مجھے خوف رہتا ہے وہ اپنی امت سے. قال قلنا بلا، اے پیارے محبوب فرمائیے قلنا بلا، کیوں نہیں، ہمیں تو بتلائیے. قال الشرک الخفی، فرمایا مخفی شرک. مخفی شرک کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک. دل میں ہوتا ہے نا، انسان جب ریاکاری دکھاوا کرتا ہے تو چھپ کر اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں تو دکھانے آیا ہوں، میں تو فلاں کو راضی کرنے آیا ہوں، برادری راضی کرنے آیا ہوں، قوم راضی کرنے آیا ہوں، یا میں کسی مولوی کو، کسی امام کو، کسی کی اولاد کو میں دکھانے آیا ہوں، کسی کو کپڑے دکھانے آیا، سوٹ بن ٹھن. فرمایا ان یقوم الرجل لیصلی، فرمایا بندہ آتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھے. فیزین صلاتہ، فرمایا وہ اس لیے آتا ہے اپنی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر نماز کو خوبصورت کرتا ہے، لمبا کرتا ہے، بڑے سکون سے پڑھتا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے، رو رو کر پڑھتا ہے. فرمایا کیا بنتا ہے؟ لما یرا من نظر رجل، تاکہ لوگوں کی نظر اس کی طرف دیکھے، نظر اس کی طرف پڑ جائے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال جس طرح ہے، ہمارا یہی پس منظر لگ رہا ہے کہ ہم عمل تو کرنے آتے ہیں لیکن سوچ میں یہ ہوتا ہے یار جنازے تو حلال کروا لیں، سوچ میں یہ آتا ہے یار ہمیں بھی مولوی جنازہ تو پڑھا لے گا کہ یہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا، یار یہ لوگ تو ہمیں بھی کبھی کہہ دیں گے یہ اللہ کے گھر میں آنے والے تھے. میرے بھائی، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، دنیا کے لیے نہ کر، مولوی کے لیے نہ کر، جنازے حلال کروانے کے لیے نہ کر. اللہ کے دین کو دین سے مخلص ہو کر، جس طرح کوئی دنیا کے کاروبار کرتا ہے، دنیا داری کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنی کوئی تعمیری سوچ رکھتا ہے، دنیا کے اندر کوئی ترقی کرتا ہے، دنیا کے اندر کوئی مکان بناتا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، دل سے کام کرتا ہے. اللہ کے دین کے لیے بھی دل سے کام کیا کر، زبانی ترانے کی ضرورت اور نعرے کی ضرورت نہیں. اچھا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو بندہ ایسا علم تلاش کرتا ہے تاکہ دکھاوا کرے گا، فرمایا میں نے شروع میں یہ حدیث پڑھی ہے، جو بندہ طلب رکھتا ہے لی عماری ابھی، تاکہ علم تو حاصل کرے، تاکہ اس سے علماء سے مقابلہ کرے، او
فرمایا لیو جاری ابھی یا مقابلہ کرے، اولیا لیو ماری ابھی صفا، یا ان بے وقوفوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے، یا اپنے اس کے پاس جو مال اور عزت ہے اس کو لوگوں کو اپنی عزت اور مال کی طرف میل کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فیصلہ یہ ہے، ایسا بندہ جو اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، یا مسجد کے بیان کو سنتا ہے، خطبہ جمعہ سنتا ہے، وعظ و نصیحت کو سنتا ہے، دین تو سیکھتا ہے، درس تو سنتا ہے، شیخ عبداللہ سبحانی صاحب کے درس میں تو بڑی توجہ سے بیٹھتا ہے اور بڑے بڑے علماء کو سنتا ہے۔ میں مثال کے طور پر بات کروں، کئی علماء ہے بڑی عزت سے آ کے بیٹھتا ہے، لیکن بیٹھ کر سن کر پھر آگے سے دوسروں کو، دوسرے طالب علموں اور علماء کی توہین کرنا چاہتا ہے، مناظرے کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا لیماری ابھی صفقا، جو نالائق لوگ ہیں، جو کم بخت لوگ ہیں، جو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو اپنی عزت دکھانا چاہتا ہے، اپنی شان دکھانا چاہتا ہے۔ فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ایسا بندہ، اچھا آگے چلتے ہیں، مشہوری تو ہو ہی جائے گی بھائی، قیامت کے دن ہوگی، وہ کس طرح ہوگی؟ پیارے محبوب فرماتے گئے من سمع اللہ بہی، جس نے فرمایا دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ دیکھیں سنیں، فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن لوگوں کو اس کے بارے میں اس کی ذلت کا سماعت کروا دے گا، اس کی رسوائی دکھلا دے گا، سنوا دے گا، اعلان کرا دے گا۔ فرمایا وَمَن یُرَائی، اور جو دنیا میں دکھلاوا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یُرائی اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن اس کے اعمال کو دکھاوا جو یہ کرتا تھا، اس کی ذلت کا دکھاوا اللہ قیامت کے دن دکھا دے گا۔ اس وقت کیا انجام ہوگا، کیا اعلان ہوگا؟ فرمایا اللہ کے عذاب کا سبب جو ہے وہ شہرت کا لباس ہے، بندے کی تکبر کا لباس ہے۔ شہرت کا لباس تو ایک مجاز، ایک مثال کے طور پہ بولا گیا کہ انسان کی سوچ میں یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھ کر، دین کو سنا کر، دین پر عمل کر کر، دین پر عمل پڑھ کر دنیا کو فرمایا دکھا رہا ہوں، یا خطباء کو سن کر، واعظین کو سن کر، نصیحت کرنے والوں کو سن کر، علماء کو سن کر، فرمایا دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ میں مولویوں سے پھر امتحان لینے کے لیے مولویوں سے فرمایا مسئلے پوچھتا ہے، یہ فتنے بناتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے، امت میں جدائیاں کرواتا ہے، امت میں افتراق کرواتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہن لیا، فرمایا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا کپڑا اور سوٹ اس کو پہنا دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ثم الخب بہ، فرمایا پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس شعلہ دار آگ میں پھینک دے گا، داخل کر دے گا۔ کیا بنے گا جس آگ میں، جس آگ کو بھڑکایا گیا اس وجہ سے؟ اور ایک بہت بڑی حدیث ہے، بس اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں، مختصر اس حدیث کو میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا ریاکار لوگ سب سے پہلے آئیں گے، ان کا سب سے پہلے محاسبہ ہوگا۔ دکھاوے کرنے والے، جو دکھاوا کرتا ہے، جو دکھلاوا کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے پہلے آئے گا، سب سے پہلے پھر اس کا محاسبہ اللہ کرے گا، جہنم میں پھینکے گا۔ کس طرح کرے گا؟ حدیث کے الفاظ سنیں، حدیث کے الفاظ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں پیارے محبوب کی حدیث کی برکت بھی سامنے سمجھ آ جائے، حدیث کی
پیارے محبوب کے نکلے ہوئے خوبصورت الفاظ کی سن کر ہمیں اس پر اثر ہو جائے ہمارے دلوں پر۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں اسألک بحق، فرمایا ایک بندہ آیا ایک دن صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ کے پاس، کہتا ہے اے ابو ہریرہ مجھے ایسی چیز بتلا جو تو نے پیارے محبوب سے خود سنی ہے اور خود سنی سمجھی اور جانی ہے، وہ چیز مجھے سنا۔ پیارے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ضرور سناتا ہوں تجھے، میں یہ بات اختصار کرتا ہوں کیونکہ یہ لمبی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو بہت بڑی ایک چیخ ان کی نکلی اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ سوال کرنے والا ہے وہ دوبارہ پھر جب دیکھتا ہے ہوش میں آ گئے ہیں تو پھر سوال کرتا ہے مجھے ایسی چیز بتلائیے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نبی کی حدیث کو حفظ کرنے والا، احادیث کا ذخیرہ حفظ کر کے ابو ہریرہ بھوک تو برداشت کرتا۔ ابو ہریرہ دنیا کے اندر راستے میں بھوک کی نڈھال ہونے کی وجہ سے پڑا رہتا مسجد نبوی کے دروازے میں، لیکن پیارے محبوب کی حدیث کو سننے کے لیے محروم نہ ہو جاؤں وہ پڑا رہتا مسجد کے اندر۔ باقی صحابہ اپنے کام و کاروبار کے لیے نکل جاتے، ابو ہریرہ پڑا رہتا۔ ہوا کیا، آنے والا آیا، ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث سنا جو تو نے سنی ہو صرف تیرے پاس ہو، اور پھر ابو ہریرہ کے پاس دوسری دفعہ بات کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ پھر تھوڑی آواز چیخ نکال کے فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے پہلو میں اپنے فرمایا گود میں ابو ہریرہ کا سر رکھ لیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بھی پھر ہوش آتا ہے، ابو ہریرہ مجھے وہ حدیث سنا۔ اچھا ابو ہریرہ بھی ہوش ہو رہے، پھر سیدنا ابو ہریرہ کو کہتا ہے وہی بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی میں بالکل سناتا ہوں جو میں نے سنی سمجھی اور آپ کو وہی چیز سناتا ہوں خود جو سنی ہے۔ پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے تین بار سیدنا ابو ہریرہ کا بے ہوش ہونا اس بات کی کتنی اہمیت کو دلالت کرتا ہے، اس کا کیا ایک بیان ایک انجام جو ہے سیدنا ابو ہریرہ کے دل پہ چل رہا ہے۔ دیکھیے کیا وہ بات ہے، سیدنا ابو ہریرہ جو بات کرتے ہیں پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اذا کانا، فرماتے کہ میں نے سنا اذا کانا یوم القیامہ، فرمایا یوم القیامہ ينزل الى العباد ليقضي بينهم، فرمایا جب قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان آئے گا تاکہ ان کو اترے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فرمایا سب سے پہلے کیا ہوگا، کل امت جاثیہ، فرمایا تمام کے تمام امت تو ہر امت تو گھٹنوں کے بال پڑی ہوگی، اللہ نازل ہوگا اور فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ فرمایا من یدعو بہ، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، فرمایا پہلے اللہ آئے گا ایسے بندے کو دیکھے گا، فرمایا جو دعویٰ کرتا ہے کیا پکارتا ہے کہ اس نے جمع قرآن کو جمع کیا تھا۔ فرمایا ورجل قتل فی سبیل اللہ ورجل کثیر المال، فرمایا جو پہلے آئے گا اللہ پوچھے گا جس نے فرمایا قرآن کو اکٹھا کیا، جمع کیا، حفظ کیا، پھر وہ آئے گا جس نے جو سخاوت کرتا تھا، زیادہ مال رکھتا تھا، پھر وہ آئے گا۔ فرمایا جو دنیا کے اندر کیا ہوگا، جو دنیا کے اندر شہادت رکھتا تھا، دنیا والوں کے ہاں شہید ہو گیا۔ اچھا اب اے ابو ہریرہ آگے کیا بنا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا، قاری قرآن سے کہے گا
جامع قرآن سے کہے گا، عامل قرآن سے کہے گا، کیا کہے گا؟ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، اللہ کہے گا کیا میں تجھے وہ تعلیم نہیں دے دی تھی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کر دی تھی، یعنی قرآن کی تعلیم تجھے دی تھی؟ وہ کہے گا، کیا کہتا ہے؟ قال بلا یا رب، اے اللہ جی ہاں، اے اللہ جی ہاں۔ فرمایا فماذا عملت فیہا، اے بندے قاری صاحب تو نے کیا عمل کیا ہے؟ فرمایا قال کنت اقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ میں اس کو رات کے اندر بھی پڑھتا تھا۔ فرمایا میں اس کو رات قرآن کے ذریعے دن کو بھی تیری عبادت کرتا تھا، رات کو بھی کرتا تھا۔ فیقول اللہ لہ کذبت، اے قاری تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا وتقول لہ الملائکہ، اللہ فرشتوں کو کہے گا کذبت، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ویقول اللہ بل اردت ان یقال، اللہ پھر جواب دے گا تو یہ ارادہ رکھتا تھا تیرا کہا جائے ان فلانا قاری فقد قیل ذاک، فرمایا تجھے تو یہ چاہنا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے گا، وہ تو تیرے لیے کھو گیا۔ فرمایا اب کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث سنیے، فرمایا پھر مال والے کے پاس اللہ آئے گا۔ اچھا قاری کا تو مواخذہ ہوا، اس کا تو اللہ نے دکھاوا، اور وہ ریاکاری، وہ اللہ نے اس کا کوئی اعمال محفوظ نہیں کیا۔ دوسرا مال والا آئے گا، سخاوت والا آئے گا، پھر سخاوت والے کے پاس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے سخی تجھے میں نے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ سخی کہے گا مجھے مال دیا تھا، میں نے تو وہ سخاوت کر دیا تھا، میں تو بڑا سخی تھا، تیرے بندوں کی بڑی خیر رکھتا تھا، تیرے بندوں کا بڑا ترس رکھتا تھا، بڑی میں سخاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتوں کو کہے گا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں تیرا ارادہ کیا تھا۔ اب میں حدیث کے الفاظ اس لیے نہیں دہرا رہا تاکہ دنیا کے اندر بات یاد ہو جائے، تاکہ بات چھوٹی ہو جائے اور ہمارے پاس ہماری پیارے محبوب کا فرمان پہنچ جائے۔ فرمایا بات یہ ہے، اللہ فرمائے گا تاکہ تو دنیا کے اندر سخی ہو جائے، اپنی سخاوت کے اعلان کے لیے، اپنی سخاوت کے اظہار کے لیے، اپنی سخاوت کے دکھانے کے لیے تو کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آئے گا شہید کے پاس، یہ پہلے لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، یاد رکھنا۔ پھر اللہ شہید کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے شہید تو دنیا کے اندر یہ اس لیے آیا تھا، تجھے تو مجاہد بنایا گیا۔ فرمایا کہا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں اللہ تیری رضا کے لیے آیا، اور میں یہ چاہتا تھا تاکہ میں دنیا کے اندر تیرے لیے تیری شہادت لے کر آؤں۔ فرمایا بالذی یؤتی بالذی قتل فی سبیل اللہ ویقول اللہ لہ، فرمایا فی ماذا قتلت فیقول امرت بالجہاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت، کہتا ہے اللہ مجھے جہاد کا حکم دیا گیا تھا، جو تیرے راستے میں جہاد کرنا ہے، میں نے جہاد کیا اور میں شہید ہو گیا۔ فرمایا کذبتا، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو کذاب ہے، کذبتا تو نے جھوٹ بولا۔ آج بھی عربی جاننے والے وہاں جو سعودیہ دبئی عرب ممالک میں رہتے ہیں ان کو علم ہے کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ جھوٹا انسان کو اللہ بھی اس سخی کو کہے گا، اس شہید کو کہے گا کہ تو اس لیے شہید ہوا تھا تاکہ دنیا کے اندر تیری شہادت کے چرچے بیان کیے جائیں، دنیا کے اندر
اندر تیری سخاوت کے چرچے بیان کیے جائیں، دنیا کے اندر تیری قرات اور ترتیل اور حضر اور تیری دنیا کے اندر تیری آواز کے چرچے بیان کیے جائیں کہ تو قرآن پڑھتا تھا اور تیرے چرچے بیان ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، بات تو بہت زیادہ ہے، عنوان تو بہت زیادہ ہے، بس اسی پر بات کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، میرے زانوں پر اپنا ہاتھ مار کر رسول نے فرمایا کہ وہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ پہلے 3 شخص ہیں، قاری جو قرات کر کے آیا، اللہ کو کہتا ہے قرآن پڑھ کے آیا ہوں دن اور رات کو، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولا۔ سخی آیا، فرمایا سخاوتیں کر کے آیا ہوں، فرمایا جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اللہ کے پاس شہید آیا، کہتا ہے شہادت لے کے آیا ہوں، اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کون سا عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہم تو ساری دنیا کی جگیر بنانے کے لیے، دنیا کی بنٹن کے لیے، دنیا کے مقام بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا رب العالمین نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، فرمایا ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ تو حقیقی ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا وہ کیسے لوگ ہیں؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ تو اپنے آپ کو دھوکے دیتے ہیں اور اس بات کا ان کو لحاظ اور شعور تک بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ سے خطائیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہی میں لا رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔